ایک حدیث اس پر عمل کا موقع آج بن چکا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق۔ جو بندہ اس طرح مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عزم نہ کیا ہو، جہاد کی نیت نہ کی ہو، اس کی موت نفاق پر ہوتی ہے، وہ منافق ہو کر مرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، جہاد کرنا اور جہاد کا عزم کرنا۔ آج جہاد کے عزم کے مواقع بن چکے ہیں۔ یہ ناپاک ہندو کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہے ہیں اور پوری وادی پر لاکھوں فوجی اتار کر کرفیو لگا کر ساری سبوں سے بند کر کے اس چھوٹی سی وادی کو ایک جیل بنا دیا ہے، جس میں لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو آج عزم جہاد کی ضرورت ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے قرآن میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کا عزم کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ایک وادی میں کمزور مرد، کمزور عورتیں اور معصوم بچے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہم کو نکال لے، ہمیں نجات عطا فرما دے، چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس پر حکومت ظالموں کی ہے، جو دن رات یہ دعائیں کر رہے ہیں، کمزور مرد بھی، کمزور عورتیں بھی اور بچے بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تم ان دعاؤں کو سنتے کیوں نہیں ہو اور ان کی مدد کے لیے عزم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی طرف سے مددگار بھیج دے، تو تم مددگار بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع آج موجود ہے۔ جب بھی جہاد کی آواز آئے گی، یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگا، پاک فوج کے قدم بقدم ہوگا اور فریضہ جہاد ادا کرنے کے لیے مستعد ہوگا۔ تو اس حدیث پر عمل کا آج موقع موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا موجود ہے۔ اگر تمہارے بھائی جو مظلوم ہو تم سے مدد طلب کریں، ان استنصروکم فی الدین، اگر تمہاری مدد کریں، طلب کریں تو فوراً ان کی مدد کرو، فوراً ان کی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کا معنی یہ ہے، جسے ہمارے احوال کا علم ہو، ہماری تکلیفوں اور آزمائشوں کا علم ہو اور وہ ہمارے لیے اہتمام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے لیے ایک دیوار بنایا گیا، ایسی اینٹیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کو، مسلم امہ کو جسم واحد سے تشبیہ دی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا لہ عین اشتکا جسد، اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی آپس کی مثال ہے۔ مسلمان ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، ایک بھائی کا دکھ درد پوری امت کا دکھ درد ہے۔ اور آج یہ دکھ درد اپنی ساری انواع و اقسام کے ساتھ کشمیر کی وادی میں ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع موجود ہے۔ ہم جانی طور پر، مالی طور پر اپنے ان مقہور اور مظلوم بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوں، ایک عزم کر لیں، ایک نیت کر لیں۔ کتنی بہنوں کی قسمتوں سے کھیلا گیا، لاکھ سے زائد
نوجوانوں کو شہید کیا گیا، کتنے لرزہ خیز واقعات جنم لے رہے ہیں، اور آج کل کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں، نہ وہاں کوئی پریس ہے، نہ وہاں کوئی رپورٹر ہے، نہ وہاں کی خبریں باہر آ رہی ہیں، اس وادی میں کیا بیت رہا ہے، دن رات کیسے گزر رہی ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، اور کوئی اس وقت ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن آج دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک عزم صمیم کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع لائے، کیونکہ اس موقع میں ایک سعادت ہوگی، اور وہ ہندو قوم سے جہاد کی صورت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو قوم سے جہاد کی بشارتیں دی ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعات گزر چکے، لیکن میری ادنا سی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہر جہاد پر یہ حدیث منطبق ہوگی۔ معاملہ لوگوں کا نہیں، بلکہ معاملہ ایک ازم کو توڑنے کا ہے، اور وہ ہندو ازم ہے۔ دنیا کی پشت پر سب سے منحوس اور گندا ازم اور مذہب اور دھرم ہندو قوم کا ہے۔ اس مذہب کو مٹانے کے لیے جب بھی مسلمان جہاد کریں گے، وہ اس فضیلت میں شامل ہوں گے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دی۔ تو موقع سامنے آتا جا رہا ہے، یقیناً ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے اور ایک عزم صمیم کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے سنی، کیسی کیسی آزمائشوں سے عبارت ہے، اور یہ صدق قائم کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا اخروی کامیابی کے لیے۔ آج بھی جو حوادث عالم رونما ہو رہے ہیں، اس تعلق سے اپنا کردار پورے صدق کے ساتھ ظاہر اور ثابت کرنا پڑے گا، تاکہ آخر میں سرخرو ہو سکے، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھے کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، بلکہ پوری امت مسلمہ یہاں مخاطب ہے، اور پوری امت مسلمہ سے یہ ندا ہے کہ تم ایک عزم کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، مستعد ہو جاؤ ایک ایسے عزم کے خاتمے کے لیے جو اس زمین کی پشت پر سب سے مکروہ اور سب سے غلیظ ایک دھرم ہے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جو اس وقت ایک جیل میں پس رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی خبریں باہر نہیں آ رہی، اندرون خانہ کیا بیت رہی کچھ معلوم نہیں۔ آئیے ہم اپنے دن رات کی دعاؤں میں اپنے کشمیری بھائیوں کو شامل رکھیں۔ الہ العالمین ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کا امتحان کتنا طویل ہوگا، یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، نصرت اور تائید بھیج دے۔ الہ العالمین ان ہاتھوں کو توڑ دے جو ہاتھ ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و ستم کا ایک جہاں قائم کیے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو توڑ دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس ہندوازم کو جو ناپاک ازم ہے، یا اللہ تتر بتر کر دے، ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے، ان کے اسلحے کو ناکارہ کر دے، ان کی طاقتوں کو یا اللہ بکھیر دے، ان کی ساری تدبیریں ان کے اپنے خلاف ہو جائیں، اور ان کی ساری تدبیریں ان کی بربادی کا باعث بن جائیں۔ یا اللہ مجاہدین جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں، صدق کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت اور تائید فرما۔